نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں، اصلاح بھی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو یقیناً اللہ تعالی تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، کہ جب کبھی ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو جاتا ہو تو وہ ادھر کو رخ کر کے چلا جائے، وہ ادھر کو رخ کر کے چلا جائے۔ اور فرمایا جو سلام کی ابتدا کرے گا وہ اجر کا زیادہ مستحق ہوگا اور وہ اس ناراضگی کے گناہ سے نکل جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر ہفتے میں 2 دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جو شرک نہیں کرتا، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی سے بلا وجہ ناراض ہے۔ فرمایا اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اگر ناراضگی دونوں طرف سے برابر ہے تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے ابھی ان کی مغفرت کا پروانہ مت لکھنا جب تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور آپس میں صلح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر 3 دن کے بعد اسی طرح ان کا حال رہا اور انتقال ہو گیا تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کا اس طرح بہت اچھا حکم بیان فرمایا کہ تاکہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر اسے روشنی بنا کے اگر کسی کی اپنے کسی رشتہ دار سے، یار دوست سے، ملنے جلنے والے سے، کاروباری تعلق والے سے کسی بات پر ناراضگی ہے تو پھر وہ جا کر اس سے سلام و کلام شروع کرے اور اپنے تعلقات کو بحال کرے۔ اور اگر دوسرا شخص اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 بار سلام کرو، اسے جواب نہ دے 2سری بار سلام کرو، 2سری بار بھی وہ کترا کے چلا جائے، 3سری بار ملاقات ہو تو 3سری بار سلام کرو۔ تم اپنی طرف سے نرمی اختیار کرو، اگر وہ سختی پر قائم رہے گا تو ناراضگی کا گناہگار وہ ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچا لے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی بیچ میں پڑ کے ایسے لوگوں کے لڑائی جھگڑے دور کرا دے اور آپس کے اختلافات اور دشمنیوں کو ختم کرا دے اور اپنا طریقہ ہی یہ بنا لے کہ جہاں دیکھے کہ مسلمانوں میں جہاں آپس میں لڑائی ہے میں صلح کرا سکتا ہوں تو کرا دوں، فرمایا یہ اس کی اتنی بڑی عبادت ہے کہ نہ اس کا مقابلہ نماز کر سکتی ہے نہ روزہ کر سکتا ہے۔ یہ نفلی نماز سے اور نفلی روزے سے اور نفلی صدقے سے بھی اللہ نے افضل قرار دیا ہے۔ جو شخص اپنا وقت نفلی عبادت میں لگا کر اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، فرمایا اس سے زیادہ قرب اسے اس وقت مل جائے گا جب 2 مسلمانوں میں آپس میں میل جول کرانے کی کوشش کرے گا اور ملانے کی کوشش کرے گا۔
اور یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں کہلائے گا اگر وہ ملانے کے لیے کوئی جھوٹی بات بھی اپنی طرف سے کہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس جا کر بیٹھے، اس نے اپنے کسی ساتھی کی، کسی رشتہ دار کی، بھائی کی برائی شروع کری، صاحب اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے مجھے یہ کہا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس سے، ارے بھائی آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، وہ تو بڑا اچھا کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی سے بلا وجہ میری ناراضگی ہو گئی، وہ تو میرے بڑے اچھے تعلق والے ہیں، میرے بڑے ہمدرد ہیں، میرے یوں ہیں۔ تو وہ جو غصے میں سختی سے پیش آ رہا تھا اور اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ نرمی ضرور آئے گی یہ سن کر کہ میں اسے برا کہہ رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، میرے پیچھے بھی میری تعریف کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل کا بغض بھی دور فرما دے گا۔ اور یہ بات کہنے والا چاہے اس نے تعریف کری ہو یا نہ کری ہو، اگر آپ نے کہہ دیا تو اللہ کے یہاں اسے جھوٹ نہیں لکھا جائے گا۔ تم نے جو ملانے کا ثواب حاصل کرا وہ اس جھوٹ کے عذاب کو بھی ختم کر دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ تم نے جو یہ نیک کام کیا ملانے کا، اس کے ذریعے سے اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے گی تو اس کو معاف فرما دے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گلستہ میں تحریر فرماتے ہیں، دروغ مصلحت آمیز، دیہ از راستی فتنہ انگیز۔ اگر آپس میں مصالحت کرانے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بھی ملا دیا جائے تو وہ ایسے سچ سے 1000 گنا اچھا ہے کہ جس سچ سے فتنہ پھیلتا ہو اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اور یہ شعر انہوں نے اس ذیل میں لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے فیصلہ کرتے ہوئے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، تو اس نے سوچا اب گردن تو اڑی رہی ہے، بادشاہ اس سے زیادہ مجھے کیا سزا دے سکتا ہے؟ دور تھا کافی، بادشاہ سے آواز نہیں پہنچ سکتی تھی بادشاہ تک۔ اس نے بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ کم سے کم مارے تو جائیں گے، نام تو ہو جائے گا کہ ہم نے بادشاہ کو گالیاں دی تھی۔ اب تھوڑے سے فاصلے پر ایک وزیر کھڑا تھا بادشاہ کا، بہت خاص مصاحب۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ وزیر جو تھا بہت نیک خصلت، اچھی فطرت والا تھا۔ اس نے کہا سرکار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو آپ سے معافی کی امید تھی اور آپ تو بڑے نرم دل، بڑے ہمدرد ہیں، آپ نے ہمارے خلاف یہ فیصلہ کر دیا، جو فیصلہ کر دیا سر آنکھوں پر قبول ہے، حضرت آپ کے لیے جان بھی قربان ہے۔ بادشاہ کو رحم آیا، ارے بھائی اس کی خطا معاف کر دو، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ تو ہر وزیر کا مخالف بھی ہوتا ہے، ایک وزیر اور تھا جو اس وزیر کا مخالف تھا، زور سے کہنے لگا بادشاہ سلامت کے دربار میں جھوٹ بولنا کیا مصلحت کے موافق ہوگا؟ ہرگز درست نہیں ہے، آپ کو بالکل بادشاہ کے سامنے سچ بات کہنا چاہیے تھی، اس نے بادشاہ کو گالیاں دی ہیں۔ بس جو اتنا کہا بادشاہ کو غصہ آیا، غصے سے اسے گھورا وزیر کو، فرمایا تیرے سچ سے مجھے اس کا جھوٹ بہت اچھا لگا۔ کیوں؟ تو نے جو سچ بولا تو میرا دل دکھایا کہ بادشاہ کو گالیاں دی ہیں، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، میں کیا کر سکتا ہوں، اس کا زیادہ سے زیادہ مار سکتا ہوں، لیکن بادشاہ کو کوئی گالیاں دے دے یہ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے۔ تو میرا ہمدرد بن رہا ہے مگر تو مجھے ذلیل کر رہا ہے سب کے سامنے۔ اور یہ اس نے کری میرے ساتھ اصلی ہمدردی جو کری، مجھے ایک بے گناہ کے قتل سے بھی بچا لیا اور رسوا ہونے سے بھی بچا لیا۔ تو پھر لکھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہ دروغ مصلحت آمیز، دہ از راستی فتنہ انگیز، مصلحت کا ملا ہوا جھوٹ ایسے سچ سے اچھا ہے جس سچ سے فتنہ پھیلتا ہو۔ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی پیٹھ پیچھے برائی کہہ دی ہے اور آپ اور لڑانے کے لیے جا کر کے بھائی وہ تو ایسے کہہ رہا تھا، میرے اتنے پیسے آ رہے ہیں ان کے اوپر، میں نے ایسا کیا ان کے ساتھ اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، تم نے جا کر سارا سچ کہہ دیا، تو یہ سچ کیا کرے گا؟ فتنہ ہی تو پھیلائے گا، اس کے غصے کو بھی بھڑکائے گا، آپس کی لڑائی کو اور زیادہ آگے بڑھائے گا۔ یا تو آپ خاموش ہو جائیں، وہیں پر ایسے ہو جائیں میں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، اور اگر آپ ہمدردی کر سکتے ہیں تو یہی کریں کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے دل میں نرمی پیدا کر کے ملانے کی کوشش کریں۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نفلی عبادتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح راستہ اختیار کر کے برے راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آپس کے حسد، جلن، کینے، بغض و عداوت، نفرتیں، لڑائی جھگڑے، ناراضگیاں دور فرما، ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد بنا، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، نیک نیتی، ایمانداری، امانت داری، سچائی کی دولت عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے خوب عطا فرما، اپنا بھی شکر گزار بنا، اپنے بندوں کا بھی شکر گزار بنا، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو اچھی کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما، آمین۔